السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بہشتی زیور کے تجوید کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ بہشتی زیور میں آج کے سبق میں ہم انہی قواعد کو آگے چلاتے ہیں۔ یہ آج کا سبق ہمارا اس قاعدہ کے سے شروع ہو رہا ہے جس میں وقف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ میم، تو، ہا، قاف، فا اکٹھا لکھا ہوتا ہے، لام، ان پر تو ٹھہرنا چاہیے۔ اگر آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ان پر ٹھہر جائیں، اور جہاں سین یا سکتہ یا وقفہ ہو وہاں سانس نہ توڑیں مگر ذرا رک کر آگے پڑھ لیں، اور جہاں ایک آیت میں 2 جگہ 3 نقطے دیے ہوتے ہیں وہاں ایک جگہ ٹھہریں اور ایک جگہ نہ ٹھہریں۔ چاہے پہلی جگہ ٹھہر لیا آپ کی مرضی، دوسری جگہ ٹھہر لیا آپ کی مرضی، دونوں میں سے ایک جگہ ٹھہرنا چاہیے اور ایک جگہ پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اور جہاں لا لکھا ہوتا ہے وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں اور نشانیاں بنی ہوتی ہیں وہاں جی چاہے تو ٹھہر لیں، اور اگر دل چاہے تو نہ ٹھہریں، آگے ملا کر پڑھتے جائیں۔ بہرحال یہ موٹی موٹی نشانیاں ہیں وقف کے بارے میں کہ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ کہ جس حرف پر جزم ہو اور اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہو تو اس جگہ پہلا حرف نہ پڑھیں۔ عمومی طور پر یعنی جو مشدد حرف ہوتا ہے اس سے پہلے اگر ساکن ہو تو وہ نہیں پڑھا جاتا، جیسے قد تبین، اب یہاں پر دال جو ہے وہ ساکن ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح قالت طائفہ، اب یہاں پر تا نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو آگے تو کے ساتھ ملائیں گے تو یہ قالت طائفہ پڑھا جائے گا۔ لئن بسطت، اس میں تو نہیں پڑھیں گے، اور اثقلت دعو اللہ، اس میں تا نہیں پڑھیں گے۔ لکھنے میں تو یہ سارے الفاظ آ رہے ہیں لیکن پڑھنے میں یہ نہیں آئیں گے۔ اجیبت دعوتکما الم نخلقکم، اس طرح یعنی مشدد حرف سے پہلے والا جو بھی آ رہا ہے اس کو نہیں پڑھا جا رہا بلکہ اس ساکن سے پہلے والے حرف کو حرف مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھا جا رہا ہے۔ البتہ اگر یہ جزم والا حرف نون ہو یا 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش سے نون پیدا ہو گیا ہو اور اس کے بعد تشدید والا حرف یا واو ہو تو وہاں پڑھنے میں نون کی بو رہے گی، جیسے من یقول ظلمات ورعد وبرق، تو اس میں نون کی آواز ناک میں پیدا ہوگی۔ اس سے اگلا قاعدہ وما من دابہ کے اندر ایک چوتھے رکوع کی 6ٹھی آیت میں لفظ ہے مجریہا، اس را کے زیر کو عام زیر کی طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ جس طرح قطرے کی را پڑھی جاتی ہے اس طرح یہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اگلے قاعدے میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ سورہ حجرات میں حامیم پارے کے اندر یہ صورت ہے، اس کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں ایک لفظ آتا ہے بئس الاسم، اور اس میں بئس کا سین کسی حرف سے نہیں ملتا اور اس کے بعد کا لام اگلے سین سے ملتا ہے، تو اب بئس الاسم پڑھا جائے گا۔ بئس الاسم ہرگز نہیں پڑھا جائے گا بلکہ بئس الاسم پڑھا جائے گا۔ اور اگلے قاعدہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ تلک الرسل سورہ آل عمران کے شروع میں جو الف لام میم آیا ہے اس کے میم کو اگلے لفظ اللہ کے لام سے اس طرح ملایا جاتا ہے الف لام میم اللہ، میم اللہ یہ غلط ہے، میم اللہ یہ ٹھیک ہے، اس طرح اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد
اگلا قاعدہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں چند مقام ایسے ہیں کہ جہاں لکھا اور طرح ہوتا ہے اور پڑھا اور طرح جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں لفظ آنا آیا ہے اس میں نون کے بعد کا الف نہیں پڑھا جاتا، بلکہ صرف پہلا حرف اور نون زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں بس۔ آنا اور وقفاً انا پڑھیں گے، اگر اس پر وقف کرو گے تو پھر وقفاً الف پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا مقام اس طرح کا ہے کہ سیقولو کے 16ویں رکوع کی تیسری آیت میں یبسطو ہے، صاد سے لکھا جاتا ہے مگر سین سے پڑھا جاتا ہے یبسطو، اور اکثر قرآنوں میں ایک چھوٹا سا سین لکھ بھی دیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے۔ اگر کہیں نام بھی لکھا ہو تو یہاں ذہن میں رکھیں کہ اس کو سین پڑھیں گے۔ اسی طرح ولو اننا کے 16ویں رکوع کی 5ویں آیت میں بسطہ آیا ہے، اس میں بھی صاد کی جگہ سین پڑھیں گے بسطہ۔ تیسرا مقام اس طرح کا یہ ہے کہ لن تنالو پارے کے 6 رکوع کی پہلی آیت میں افئمتا میں فا کے بعد الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، تو اس کو افئمتا نہیں پڑھیں گے بلکہ افئمتا یہ پڑھیں گے۔ مقام نمبر 4 لن تنالو پارے کے 8ویں رکوع کی تیسری آیت میں لَإِلَى اللَّهِ، پہلے لام کے بعد 2 الف لکھے ہیں مگر ایک الف پڑھا جاتا ہے لَإِلَى اللَّهِ، تو یہاں تک آپ اچھی طرح عزیز طلباء ذہن نشین فرما لیں، بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔